بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ ہوا جو کہ 9 منتھ پہ محیط ہے، تو میں آج اسی ایگریمنٹ کے متعلق آپ لوگوں سے بات کروں گا اور تھوڑا کچھ چیزوں کو انالائز کروں گا کہ کیا اس آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی وجہ سے پاکستان اپنی مشکلات سے باہر نکل آئے گا کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو اچھی خبر یہ ہے کہ یس، ڈیفالٹ کا خطرہ اتر گیا ہے۔ اچھا، ڈیفالٹ ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ ہونے کا نقصان سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک پھر آپ سے کوئی ایگریمنٹ، کوئی ٹریڈ، اس میں مشکلات آ جاتی ہیں۔ ہمارے وہ بزنس مین جو ایل سی کھولنا چاہتے ہیں، جو ملک ڈیفالٹ کر جائے، ان کے ساتھ کوئی بندہ ایل سی نہیں کھولتا، ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کرتا، ان کے ساتھ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کے ایگریمنٹس نہیں کرتا، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اچھی خبر کہ آپ کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جو کہ 9 ماہ پہ محیط ہے، تو اس کی وجہ سے آپ امیجیٹلی تو آپ کی بچت ہو گئی۔ اب دوسری طرف کہ کیا ہم اس ایگریمنٹ کی وجہ سے آگے اپنی مشکلات سے نکل پائیں گے کہ نہیں، تو اس کو میں انالائز کروں گا اپنے ہمسایوں کے تناظر میں۔ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ 47 میں پاکستان آزاد ہوا، انڈیا آزاد ہوا، تو وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے، ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ان سے پیچھے ہرگز نہیں تھے۔ 1990 تک پاکستان انڈیا سے بہت آگے تھا۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ 6% پلس کے اوپر جا رہی تھی۔ ہمارے معاشی حالات، ہماری بہت ساری چیزیں انڈیا سے بہت بہتر تھیں۔ 1990 ایسا دور تھا جہاں پر انڈیا کو $1.8 بلین کی ضرورت پڑ گئی آئی ایم ایف سے۔ اچھا، اب وہ $1.8 بلین کے لیے، اور ان کے پاس صرف 3 ہفتے کا امپورٹ کے لیے پیسے بچ گئے تھے۔ مشکل ٹائم تھا، مشکل وقت تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ نرسیما راؤ نے منموہن سنگھ، جو کہ بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے، ان کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ اچھا، یہ وہ ٹائم تھا 1990-91 کا، جب انڈیا کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک عہد کر لیا کہ اکانومی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آج ہم جو فیصلے کرنے جا رہے ہیں ان فیصلوں پہ ہر دور میں عمل ہوگا۔ یہ ایک میجر ڈیسیژن تھا، چاہے اس کے بعد بی جے پی گورنمنٹ میں آئی، چاہے کانگریس گورنمنٹ میں رہی، جن پالیسیز کو انہوں نے ایک دفعہ ایگری کیا ان سے پیچھے کوئی نہیں ہٹا۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کی پالیسیز، آپ کی گورنمنٹ شفٹ کے ساتھ آپ پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ جیسے کل آپ نے سی پیک کیا، پتہ چلا ایک گورنمنٹ آئی، دوسری گورنمنٹ آئی، اور انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کے معاہدوں کو اپ ہولڈ نہیں کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے معاہدے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں۔ دیکھیں، جو باہر کا انویسٹر ہے اس کو ایک سٹیبلٹی چاہیے۔ انڈیا نے وہ سٹیبلٹی دی جو ایک آؤٹ سائڈ انویسٹر کو چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، باہر کی کمپنیز کے بہت پیسے نہیں آئے، اوورسیز انڈینز نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی انڈیا میں، اور پھر دیکھتے دیکھتے بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز بھی آئیں۔ انڈیا گرو کرتے کرتے آج دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی بن گیا، اور ہم جو کہ 1990 تک انڈیا سے بہت آگے تھے، بنگلہ دیش سے بہت آگے تھے، چائنا کے بعد ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں وی ور دا سیکنڈ موسٹ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی۔ تو آج ہم کہاں پہ کھڑے ہو گئے؟ ہم یہاں پہ جو کھڑے ہیں یہ ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے وہ فیصلے جن کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آگے آپ کو اس سال میں $23 بلین واپس کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی سٹرکچرل ریفارمز نہیں کی، اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ایک عہد نہیں کیا، تو کوئی وہ دن دور نہیں ہے کہ دوبارہ پھر آپ کولیپس کی طرف جائیں گے، دوبارہ پھر آپ اسی سچویشن میں پہنچ جائیں گے۔ وہ لوگ جو اس کو تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کن ادوار میں اوپر تھا، کیسے نیچے گیا، اور کیا محرکات ہیں اور کون کون سے فیکٹر ہیں جس وجہ سے ہماری اکانومی کولیپس کی طرف چلی گئی، تو وہ میرا یوٹیوب پہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔
از پاکستان ایٹ دا برنک آف سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل کلیپس. اس ٹاپک پہ میں نے 2 یونیورسٹیز میں لیکچر دیا, اس میں کچھ کویسچن آنسر سیشنز بھی ہوں گے, تو اس کو سن کر آپ کو ایک ان ڈیپتھ انالیسز مل جائے گا کہ کب, کہاں اور کس جگہ پہ ہم کھڑے تھے, اب آگے کرنا کیا ہے. ان مشکلات سے نکلنے کا سمپل ایک ہی حل ہے کہ آپ کو پولیٹیکل کنسنسس چاہیے ہر حال میں, اور پولیٹیکل کنسنسس فار دا اکنامک گروتھ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. بنگلہ دیش جیسا ملک آپ سے بہت آگے چلا گیا, انہوں نے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ریکنسٹرکٹ کیا. ہم ابھی تک اسی سول سروسز, اسی چیلنجز, اسی کرپشن, اسی نیپوٹزم سے باہر نہیں آ رہے. یہاں پر وہ نہ تو ایٹیچیوڈ ہے, نہ ہی وہ سوچ ہے جس سے ہم ان مشکلات سے باہر نکل سکتے ہیں. یا تو ہم انڈیا کی ایگزامپل دینا بند کر دیں پلیز, اور اگر ان کی ایگزامپلز دینی ہیں تو جو اچھے کام انہوں نے کیے ان کو آپ اپ ہولڈ کرنا, ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. انڈیا جیسے نکل سکا ویسے ہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں, جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جو ہمارے اکنامک لیڈرز ہیں, جو ہمارے ریجنل اینڈ کلین لیڈرز ہیں, ان سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور اس پوائنٹ پہ ایگری کریں تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے اوپر بھروسہ کر سکے کہ ہم اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. تھینک یو.